بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں۔ رمضان المبارک کے اختتام سے پہلے دو کام آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے روزے بالکل صحیح طرح سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ آپ اس عبادت کے مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس کو اللہ نے یہ توفیق بخشی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے صحت کے لحاظ سے بھی صحیح ہوں گے، خوبصورت بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، لیکن وہ اس عبادت سے محروم رہے ہوں گے۔ وہ ایسے ہی ان کا ماہ رمضان گزرا ہوگا جیسے باقی دن ان کے گزرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کب رمضان مبارک شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ ان کی زندگی کی روٹین ویسے ہی چلتی رہی جیسے غیر رمضان کے اندر تھی۔ ان کو پرواہ تک نہ ہوئی کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہوں سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور نیکی پر قوت اور طاقت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے جن مسلمانوں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی اور اللہ نے ان کو منتخب کیا اس عبادت کے لیے، ان کو ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے ان کو اس عبادت کی توفیق بخشی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ شکر کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، کیونکہ روزے کے جو حقوق تھے، جس طرح اس عبادت کو ادا کرنے کا حق تھا، ہم اس طرح سے اس عبادت کو پورا نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ روزہ نام صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام تھا۔ حقیقتاً ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آنکھ کو غلط چیز دیکھنے سے بھی بچانا تھا، کانوں کو غلط بات سننے سے بھی بچانا تھا، زبان کو غلط بات بولنے سے بھی بچانا تھا، دل و دماغ کو غلط بات سوچنے سے بھی بچانا تھا، گناہ کی طرف اپنے پاؤں کو لے جانے سے بھی بچانا تھا، غلط چیز کو، گناہ کی چیز کو پکڑنے سے اپنے ہاتھوں کو بھی بچانا تھا، تو اپنی زبان سے جھوٹ بولنے سے بھی بچانا تھا، دھوکہ اور فریب دینے سے بھی اپنے آپ کو بچانا تھا۔ تو یہ سارے گناہوں کو ہم نے چھوڑنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ تب جا کر ہماری یہ عبادت قابل قبول ہونی تھی۔ لیکن روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تقریباً اکثر گناہ ہم کرتے رہے، صرف ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ روزہ نام کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا ہے، حقیقتاً ایسے نہیں تھا۔ تو یہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں۔ جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ کی ذات ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر ضرور قبول فرما لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ والسلام۔